سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل علم دین کو، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں آپ گلستہ کے اندر، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ دریا کے کنارے تشریف فرما تھے اور ایک بزرگ کے پیر کو چیتے نے کاٹ لیا تھا اور زخم بہت شدید تھا اور بڑی تکلیف تھی آپ کو، اور لوگ آپ کے زخم کو دیکھ کر آپ پر رحم کھا رہے تھے، رحم کی باتیں کر رہے تھے، لیکن وہ بزرگ نے یہ لوگوں کے اظہار ہمدردی کو دیکھ کر کے فرمایا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تو مقام شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جسمانی مرض میں مبتلا فرمایا، اللہ نے مجھے گناہ کے مرض سے تو محفوظ فرما لیا، اس لیے کہ گناہ کا مرض آخرت کی تباہی کا ذریعہ ہے اور جسمانی مرض آخرت میں نعمتیں ملنے کا ذریعہ، بلکہ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کو ولایت کے مقام پر فائز کرنا چاہتا ہے یا اپنے قرب کی منزلیں عطا کرنا چاہتا ہے، مقام ابرار پر اسے پہنچانا چاہتا ہے، لیکن اس بندے کی نیکیاں اور اس کے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ وہ ابرار کے مقام پر پہنچے، اللہ کے قرب کو حاصل کر سکے، مقام ولایت کو پا سکے، تو اس کی عبادتیں جب ایسی نہیں ہوتی، اس کے اعمال ایسے نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بیماریوں میں مبتلا فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو صبر کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ تو جو نوافل اور دیگر عبادات کی وجہ سے اس کو مرتبے نہیں ملتے، وہ اللہ بیماری پہ صبر کرنے کی وجہ سے اس کو مقامات اور مرتبے عطا فرما دیتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک آیا کہ جو بندہ پوری رات بخار میں مبتلا رہا اور جب صبح ہوتی ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ایک رات کا بخار، لیکن اس میں شرط یہی ہے وہ شکوہ نہ کرے، وہ شکایت نہ کرے، وہ بخار کو نہ کوسے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بے ادبی کے کلمات نہ کہے، یعنی کہ وہ سوچے کہ بس اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے جو بھی دیا، تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے، تو ایک رات کا بخار اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر ان لوگوں کے لیے کہ بھئی جو کئی مہینے بیمار رہتے ہیں، کئی دن بیمار رہتے ہیں، بستر پر پڑے رہتے ہیں، لوگ ان سے نفرتیں کرنے لگتے ہیں، لوگ ان کے بارے میں کمنٹ پاس کرنے لگتے ہیں، لوگ ان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا خیالات کرنے لگتے ہیں، ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے درجات بڑھا رہا ہے، ان کو اپنا قرب عطا کر رہا ہے، بلکہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو اور اس بیماری میں کوئی اس سے پوچھے کیسے ہو، کہ الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ رہنا، اگر اسی مرض میں اس کو موت دے دیا تو بے حساب جنت عطا کروں گا، اور اگر یہ اس کو زندگی دیا تو وہ خون اور وہ گوشت عطا کروں گا جو اس وقت اس کے پاس موجود ہے، میں اس سے بہتر اس کو عطا کروں گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، کبھی بھی ہمیں آزمائش والی زندگی سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہمارے ہاتھوں میں دامن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ایمان والے ہیں، اور ایمان والے کو اگر کانٹا چبھتا ہے تو بھی اللہ اس کی مغفرت فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ ویڈیو اچھا لگے تو پلیز لائک شیئر ضرور کریں۔